در بادہ نشرا نگرم آ نظر بدے قاضی اگر حریف یم بے کرا مرا با اضطراب موج سکون گہر بدے اور شاہین من بصید پلنگاں گزاشتی ہمت بلند و چنگ لدی تیز تر بدے اور رفتم کہ طائران حرم را کنم شکار تیرے کے ناف گندہ فتد کار در بدے یاران ہم سفر دری صحرا گزار افتاد شاید کاروان راہ پس از مدت شنیدم نغمہ ہائے کاروان راہ عزیزان ہم انا سلام و رحمت. ایک سال کی مدت فراق بڑی طویل اور صبر آزما ہوتی ہے، لیکن میں اس کی زہرہ گدازی اور دیگر خراشی کو کم کرنے کے لیے کرتا یہ ہوں کہ جب بھی کبھی کچھ لکھتا ہوں تو آپ احباب کو تصور میں سامنے رکھ لیتا ہوں، اور چونکہ لکھتا رہتا ہوں سال بھر برابر، اس لیے آپ مجھ سے کسی وقت بھی جدا نہیں ہوتے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اس طرح میں فراق کی گھڑیوں کو وصال کے لمحات میں بدل لیتا ہوں اور ہر پوچھنے والے سے ایک تبسم زیر لبی سے کہہ دیتا ہوں کہ بیاد گیسو و رخسار یار گزری ہے، بڑے مزے میں شب انتظار گزری ہے. لیکن یہ تسکین بہرحال ایک خوشگوار فریب سا ہوتا ہے. اس جدائی کی کوف فی الواقع اس وقت دور ہوتی ہے جب آپ احباب اپنی محبت و خلوص کے خرمن گل لیے وجہ شادابی قلب و نظر ہوتے ہیں، اور یوں سال بھر کے انتظار کے بعد پھر ساری فضا پر بہار چھا جاتی ہے اور میری تیرہ سامانی بے تابانہ پکار اٹھتی ہے کہ حیرت کے غم قضا میں خوشی کا گزر کہاں، تم آ گئے تو رونق کاشانہ ہو گئی. خدا آپ کے جذبہ رہنوردی کو تیز سے تیز تر کر دے کہ اسی سے آپ کا یہ کاروان شوق بائیں ہمہ جذب و کیف قرآنی منزل کی طرف زیادہ پیما ہے. مپور ساز کاروان جلوہ مستاں زے اسباز جہاں بر کندہ دستاں بجانے شار سے آواز جرس شور کیوں از موج نسیم در نیستاں. برادران گرامی قدر، مبدأ فیض کی کرم گستری سے قرآنی فکر کی اس حقیر کی کوشش کو جس قدر کامیابی ہوئی ہے، میں جب اس پر نگاہ ڈالتا ہوں تو میرا سر نیاز بدرگاہ رب العزت قدم قدم پر سجدہ ریز ہو جاتا ہے. غور کیجیے کہ تعداد کے اعتبار سے مٹھی بھر انسانوں کی یہ جماعت ساز و سامان کے لحاظ سے بالکل بے بگاڑ، نہ کسی دنیاوی سہارے کی کوئی تائید، نہ کسی گوشے سے کسی قسم کی کوئی امداد، ایسے نامساعد حالات اور ان میں کامیابی کا یہ عالم کے ملک کا کوئی بعید سے بعید تر گوشہ بھی ایسا نہ ہوگا جو اس آواز سے متعارف نہ ہو چکا ہو. قوم کے تعلیم یافتہ ہوش مند طبقہ انٹیلیجنشیا نے
کسی نہ کسی نوعیت سے اب قرآن کا چرچا ہو رہا ہے۔ نوجوان طالب علموں کا حلقہ اس آواز سے متاثر ہو رہا ہے۔ یورپ اور امریکہ تک کے علمی گوشوں میں یہ آواز پہنچ چکی ہے اور وہاں کے ریسرچ اسکالر اس کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اکثر آتے رہتے ہیں۔ حال ہی میں ایک جرمن مصنف نے اپنی سیاحت ہند و پاکستان سے متعلق ایک دلچسپ کتاب شائع کی ہے، جس کے ایک باب میں اس قرآنی تحریک کے متعلق اپنے انداز میں تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ مجھ سے ملنے آیا تھا اور آپ یہ سن کر شاید متعجب ہوں کہ اس نے پاکستان میں صرف آپ کی تحریک کا ذکر کیا ہے اور کسی کا ذکر نہیں۔ اس محیر العقول کامیابی کی وجہ اس کے سوا کیا ہے کہ حق کی آواز میں خود اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ ساز و جراز کی کمی کو بڑی حد تک پورا کر دیتا ہے، اور جو جماعت اس آواز کو لے کر آگے بڑھتی ہے، خدا کی کائناتی قوتیں آگے بڑھ کر اس کا ساتھ دیتی ہیں اور دنیا اس نظارہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی ہے کہ شعائے مہر خود بےتاب ہے جذب تمنا سے، حقیقت ورنہ سب معلوم ہے پرواز شبنم کی۔ مجھے علی وجہ البصیرت اس کا یقین ہو رہا ہے اور اس سے یہ امید ایک حقیقت ثابتہ بن کر میرے سامنے آ رہی ہے کہ شبنم ثانی غریب پیدا کرے گی سوز و ساز، شبنم ثانی غریب پیدا کرے گی سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی برداشت نہ ہو جائے گی۔ حق کی آواز کی تائید کے سلسلے میں بعض اوقات برادران عزیز فطرت کا پروگرام عجیب ہوتا ہے۔ وہ حق کے مؤیدین کے ذرائع کی کمی کو مخالفین کے زور مخالفت سے پورا کر دیتی ہے۔ ہماری قرآنی فکر کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں بالکل یہی ہوا ہے۔ ہمارے پاس اتنے وسائل کہاں تھے کہ ہم اتنی قلیل سی مدت میں اسے اس قدر عام کر سکتے۔ مخالفین کے بے پناہ پروپیگنڈا نے یہ مقصد جس تیزی سے پورا کر دیا وہ ہمارے سیسائے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ گہے باشد کے کارے ناخدائی بھی سنت طوفان، گہے باشد کے کارے ناخدائی بھی سنت طوفان کے از طوفان موجے کشتیم بر ساحل استادت۔ سچ ہے، آپ کو وہ روایت یاد ہوگی، ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے وہ انبار لکڑیوں کا اکٹھا کیا گیا اور نمرود نے آگ جلائی تو اور جانور اسے بجھانے کی فکر کر رہے تھے، لیکن گرگٹ اس میں پھونکے مار رہا تھا کہ وہ اور بھڑک اٹھے۔ گرگٹ پھونکے مارتا تھا اس کو بھڑکانے کے لیے اور وہ آگ روایت کے مطابق وہ گلزار میں تبدیل ہو گئی اور اس کے شعلے پھول بن گئے۔ میں نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ سچ ہے، گرگٹ آتش نمرود کو بھڑکانے کے لیے پھونکے مارتا ہے اور نتیجہ اس کا گلزار ابراہیمی کی لذت فسانیاں ہو جاتی ہے۔ خدا اس کے پھیپھڑوں کی قوت کو اور زیادہ کرے۔ محتسب کی خیر، سنیے برادران عزیز،
محتسب کی خیر اونچا ہے اسی کے فیض سے، رند کا، ساتھی کا، مئے کا، خون کا، پیمانے کا نام محتسب کی خیر۔ انہیں بد دعائیں نہ دیا کیجیے۔ محتسب کی خیر اونچا ہے اسی کے فیض سے، رند کا، ساتھی کا، مئے کا، خم کا، پیمانے کا نام۔ برادران عزیز، کبھی آپ نے اس پر بھی غور کیا ہے کہ طلوع اسلام کی اس قدر مخالفت کیوں ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں جو مذہبی فرقے ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے ہیں، کیونکہ ہر فرقہ اپنا جتھا قائم رکھنا اور اسے بڑھانا چاہتا ہے۔ طلوع اسلام کوئی مذہبی فرقہ نہیں، اس کی ساری تعلیم قرآن کریم کی روشنی میں فرقہ بندی اور گروہ سازی کے خلاف ہے۔ وہ وحدت امت کا داعی اور اخوت اسلامی بلکہ نئے انسانی کی عالمگیر برادری کا نقیب ہے۔ جو لوگ اس کی پیش کردہ قرآنی فکر سے متفق ہیں، وہ نہ کسی نئے فرقے میں داخل ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی نوعیت سے باقی مسلمانوں سے الگ کوئی اپنا گروہ بناتے ہیں۔ وہ اسلامی ارکان، نماز روزہ وغیرہ اسی طریق سے ادا کرتے رہتے ہیں جس طریق سے وہ ادا کرتے چلے آتے تھے۔ میں خود حنفی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں اور نماز بدستور اسی طریق سے پڑھ رہا ہوں جس طریق سے اس سے پہلے پڑھا کرتا تھا، اور آپ میں سے بھی ہر حضرات، ہر صاحب یہی کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ نہ ان طریقوں میں ہم کوئی کسی قسم کی تبدیلی چاہتے ہیں، نہ کوئی نیا طریقہ وضع کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی طلوع اسلام ختم نبوت کے بعد کسی نئے ظہور کا قائل ہے، خواہ وہ نبوت کے نام سے ہو یا مسیحیت اور مجددیت کے نام سے۔ نبوت اور مجددیت تو ایک طرف، یہ تو اشخاص کی سیادت اور امارت تک کا بھی قائل نہیں۔ اس کے نزدیک ختم نبوت کے بعد وابستگی صرف اسلامی نظام سے ہو سکتی ہے، افراد اور اشخاص سے نہیں ہو سکتی۔ افراد میں سے نہ کسی کا قول کسی کے لیے سند ہو سکتا ہے، نہ کسی کا عمل کسی کے لیے حجت۔ ظاہر ہے کہ جن کا عقیدہ اور مسلک یہ ہو، ان کو فرقہ بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا طلوع اسلام کی مخالفت ایک مذہبی فرقہ کی حیثیت سے ہو ہی نہیں سکتی۔ مذہبی فرقوں سے آگے بڑھیے تو سیاسی پارٹیوں کی آپس میں کشمکش رہتی ہے، کیونکہ ہر پارٹی کے سامنے اپنے اپنے سیاسی مفاد ہوتے ہیں۔ طلوع اسلام کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے بھی نہیں۔ اس کے نزدیک مذہبی فرقوں کی طرح سیاسی پارٹیوں کا وجود بھی امت کی تخریب اور دین کی تباہی کا موجب ہے۔ ملت اسلامیہ غیر مسلموں کے مقابلے میں خود ایک پارٹی ہے، اس کے اندر پارٹیوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سیاسی رقابت کی بنا پر بھی طلوع اسلام کی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ اس سے واضح ہے کہ طلوع اسلام کی مخالفت اس لیے نہیں ہوتی کہ ان حضرات کو ڈر ہے کہ یہ کسی دن ایک طاقتور فرقہ یا پارٹی بن جائے گا۔ اس کی مخالفت در حقیقت اس قرآنی آواز کی مخالفت ہے جسے یہ بلند کرتا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ میں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ تیری مخالفت نہیں کرتے، یہ مخالفت کرتے ہیں قوانین خداوندی کی جن کا یہ انکار کرتے ہیں۔ ذرا سوچیے کہ ملک میں لاکھوں کی تعداد میں ایسا لٹریچر شائع ہوتا ہے جو نہ صرف دین کی اصل و بنیاد کے خلاف ہے بلکہ وہ قوم کے اخلاق تک کو تباہ کر دیتا ہے۔
ان حضرات نے کبھی متحدہ محاذ بنا کر یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اس لٹریچر کو ضبط کر لیا جائے. قوم میں ہزاروں افراد ایسے ہیں جو خدا، رسول، وحی، آخرت کا نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ ان کا معاذ اللہ مذاق اڑاتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے داہریہ ایتھیسٹ ہونے پر فخر کرتے ہیں. ان حضرات کی طرف سے نہ ان کے خلاف کبھی کفر کے فتوے شائع ہوتے ہیں، نہ ان کی بیویوں پر طلاق پڑتی ہے، نہ ان کے نماز جنازہ پڑھنے پر کوئی اعتراض کیا جاتا ہے، نہ انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیے جانے سے روکا جاتا ہے. لیکن حامیان دین مبین کی رگ حمیت پھڑکتی ہے تو ان لوگوں کے خلاف جو خدا، رسول، کتاب، ملائکہ، آخرت پر خالصتاً اس طرح ایمان رکھتے ہیں جس طرح قرآن کا مطالبہ ہے، جو اس کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا کی کتاب کا نور اقطار عالم میں پھیل جائے، جن کی سعی و کاوش کا منتہا یہ ہے کہ مسلمانوں میں پھر سے وہ صحیح اسلامی نظام قائم ہو جائے جو آج سے 2000 سال پہلے حجاز کی سرزمین میں محمد الرسول اللہ والذین معہ کے مقدس ہاتھوں سے متشکل ہوا تھا، اور جس کے قیام میں انسانیت کی فوج و فلاح کا راز پنہاں ہے. ان لوگوں کے خلاف شرق سے غرب تک متحدہ محاذ قائم کیا جاتا ہے اور مخالفت کا طوفان برپا کر دیا جاتا ہے. ان کی بارگاہ تقدس محاذ سے فیصلہ صادر ہوتا ہے کہ یہ لوگ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. ان کے عقد نکاح میں کوئی مسلمان عورت نہیں رہ سکتی اور نہ کسی مسلمان عورت کا ان سے نکاح ہو سکتا ہے، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں ان کا دفن کیا جانا جائز ہے. حتیٰ کہ یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ واجب القتل ہے. ایک ملنے والے نے جو کافی عرصہ سے سوچ بچار کے بعد طبیع اسلام کی طرف آئے تھے، مجھ سے یہ سوال کیا. وہ کہنے لگے کہ میں ایک عرصے تک کمیونسٹ خیال کا رہا، مذہب کے خلاف جو جی میں آئے میں کہتا تھا. اس وقت کسی نے بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تم کافر ہو، تمہاری بیوی تم پر حرام ہے. اب میں اسلام کا گرویدہ ہوں اور مجھ پر یہ فتویٰ عائد کر دیا گیا ہے تو میں پھر سے وہی کیوں نہ ہو جاؤں جو پہلے تھا، تاکہ ان فتویٰ کی جد سے بچ کر مسلمان شمار ہونے لگے. اس کا جواب برادران عزیز یہی کافر در حضرات دے سکیں گے. میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور یہ سب کس جرم کی بنا پر؟ اس جرم کی بنا پر کہ قالوا ربنا اللہ، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا آقا صرف اللہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم صرف اسی کے احکام و قوانین کے سامنے جھکتے ہیں، کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، یہ مخالفت ہماری نہیں، قرآن کی اس آواز کی ہے جسے بلند کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اور اس کی وجہ ظاہر ہے. قرآن کی کیفیت یہ ہے کہ زخم بر پارے رگے جامی زند، وہ کسی انسان کا اقتدار و اختیار کسی دوسرے انسان پر رہنے نہیں دیتا. وہ کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ دوسروں کی کمائی پر عیش اڑائے. وہ خدا اور بندے کے درمیان کسی طاقت کو حائل نہیں ہونے دیتا، خواہ وہ آسمانی حقوق کی مدعی ملوکیت ہو یا خدائی نیابت کی دعوے دار پیشوائیت. قرآن خواجہ راہ پیغام مرد، دستگیر بندائے بے ساز و مرد، والفاظ دیگر موت کا پیغام ہر نئے غلامی کے لیے. لہذا
جو قوتیں دوسروں کو اپنا معصوم اور غلام رکھنا چاہیں وہ قرآنی آواز کے عام ہونے کو کب گوارا کر سکتی ہیں؟ اندرونی حالات ان حضرات کی طرف سے اس فکر کی مخالفت قابل فہم ہے۔ علامہ اقبال کے الفاظ میں درستم حضرت ملا ترش روست نگاہش مغزرا نشناس بازپوست اگر بائی مسلمانی کے دارن مرا از کا میراند حقوق۔ قرآن کریم سے ان حضرات کی مخالفت بلکہ معاذ اللہ نفرت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اگر کوئی شخص یوں ہی بلا ارادہ کہہ دے کہ ہمیں اس معاملہ میں قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے تو یہ تلملا اٹھتے ہیں اور شور مچا دیتے ہیں کہ یہ پرویزیت ہے، اور وہ بیچارہ ہکا دکا رہ جاتا ہے کہ مجھ سے کیا قصور سرزد ہو گیا۔ یعنی اب یہ حضرات قرآن کریم کا نام تک سننا بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ اتنی گہری نفسیاتی حقیقت تھی جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر اشارہ کیا تھا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ ہم اس قرآن میں حقائق کے مختلف گوشوں کو لوٹا لوٹا کر لاتے ہیں تاکہ یہ اس سے نصیحت حاصل کریں، لیکن اس سے ان کی نفرت اور زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ خدا ہماری حالت پر رحم کر۔ ان میں ایک طبقہ تو ان کا ہے جو دیدہ دانستہ قرآنی تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ ان سے ان کی مفاد پرستیوں پر سخت ضرب پڑتی ہے۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جن کی ذہنی سطح اتنی بلند نہیں کہ وہ قرآنی حقائق کا ادراک کر سکیں، اس لیے ان کے نزدیک صرف وہی شخص ہی عقیدہ مسلمان ہو سکتا ہے جو ویسا ہی سوچے جیسا وہ سوچتے ہیں، وہی کہے جو وہ کہتے ہیں۔ جو ان کی ذہنی سطح سے ذرا بلند ہو کر قرآن کے متعلق غور و فکر کرے وہ کافر۔ ان کے نزدیک قرآن کا مصرف اتنا ہی ہے کہ اب یاسین آفاق میری جان نہ نکلتی ہے مردے کی، تو اس وقت معاذ اللہ ہندو کہا کرتے تھے لا درودنا، اور ہمارے ہاں اس کو جان کرنی کے عذاب سے چھڑانے کے لیے کہ اس کی موت جلدی ہو جائے قرآن سنایا جاتا ہے، مردوں کو زندہ کرنے کے لیے نہیں، زندہ کو مارنے کے لیے۔ ان کے ہاں قرآن کا مصرف یہ رہ گیا ہے۔ انہیں کے متعلق حضرت علامہ نے کہا تھا کہ واس ہوئے درد دلش بے گانا ہوئے نزد ام کتاب افسانہ بے نصیب از حکمت دین نبی آسمانش تیرا از بے توق بھی کم نگاہ ہو تور گاؤں کو ہر غرب ملت از خالو اقولش فرد فرد مت دو ملاؤ اسرار کتاب کورے نادر زاد نور آفتاب۔ اقبال کے متعلق ممکن ہے یہ کہہ دیا جائے کہ دین کے متعلق وہ کیا جانتا تھا کیونکہ وہ داڑھی منڈاتا تھا۔ یہ بات میں نے یوں ہی مزاحم اور قیاسن نہیں کہی برادران۔ ان حضرات کے نزدیک خدا پرستی اور دین شناسی کا یہ اولی معیار ہے۔ پچھلے دنوں میں نے مفتی محمد شفیع صاحب کے خط کے جواب میں لکھا تھا اور وہ آپ طلوع اسلام میں پڑھ چکے ہیں۔ میں نے اس میں کہا تھا کہ جس لٹریچر کی بنا پر مجھے کافر قرار دیا جا رہا ہے اس کے متعلق اتنا عرض کر دینا کافی ہوگا کہ اس وقت ملک میں
ہزاروں تعلیم یافتہ نوجوان ایسے ہیں جو اس لٹریچر کی بدولت اسلام کے گرویدہ ہیں، اور اگر یہ لٹریچر ان تک نہ پہنچتا تو وہ کبھی تو مغربی مادیت یا روس کی کمیونزم کے آغوش میں جا چکے ہوتے ہیں۔ یہ میں نے لکھا تھا۔ اس پر ایک جریدہ میں جو اس طبقہ کا نمائندہ ہے، اور اتنا اور بڑھا دوں کہ وہ ان میں سے لبرل اور ماڈرن ہونے کے دعوے دار ہے۔ اس اخبار میں یہ لکھا گیا کہ کیا جناب پرویز از رہے کرم ان ہزاروں تعلیم یافتہ نوجوانوں میں سے کسی ایک ایسے نوجوان کی بھی متعین طور پر نشاندہی کر سکتے ہیں کہ وہ کون صاحب ہیں اور کس دنیا میں بستے ہیں، جو ان کا لٹریچر پڑھنے سے پہلے تو مادہ پرست اور داڑھی منڈا ہو، مگر ان کا لٹریچر پڑھنے کے بعد خدا پرست بھی ہو گیا ہو اور داڑھی بھی رکھ لی۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی تو مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ انہوں نے داڑھی منڈا دی ہے۔ بہرحال برادران عزیز، یہ بات میں نے اس لیے عرض کی تھی کہ میں نے علامہ اقبال کا وہ اقتباس پیش کیا تھا اور عرض کیا تھا کہ ان کے متعلق تو آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ کیا جانے دین کیا ہوتا ہے، وہ تو داڑھی منڈا تھا، اور یہ سند آج کی میں نے پیش کر دی ہے ان کے نزدیک۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ پرویز صاحب کسی ایک فرد کا بھی نام لے دیں جو ان کے لٹریچر پڑھنے کے بعد جس نے داڑھی رکھ لی ہو، دیکھیں آپ کا نام لگانا۔ ہاں سر، اور داڑھی بھی دو پیش کروں گے، 4 داڑھیوں کے برابر ہو جائے۔ ماں تول دونوں میں جھکتا ہوا چل رہا تھا۔ دونوں ہیں اور ایک چھوڑ کر برادران ہے۔ لہذا ان کے نزدیک دین کے معاملے میں اقبال کا قول بھی کیا وزن رکھ سکتا ہے۔ اس لیے اس امر کی وضاحت کے لیے کہ اس طبقہ کے علم دین کی حقیقت کیا ہے، میں انہی میں سے 2-1 کی رائے پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ مفتی محمد عبدہ رحمۃ اللہ علیہ مصر کے نامور عالم گزرے ہیں۔ یہ بین الاقوامی شہرت کے مالک تھے۔ وہ جامعہ ازہر کے متعلق جو اسلامی دنیا میں مذہبی علوم کی سب سے بڑی درسگاہ ہے، لکھتے ہیں کہ جو شخص ازہر یا اس کی قبیل کے مدارس میں جتنی زیادہ مدت تک تحصیل علم کرتا ہے، اتنی ہی اس میں تحصیل علم کی صلاحیت مفقود ہوتی جاتی ہے۔ تو مفتی محمد عبدہ کے شاگرد رشید سید رشید رضا مرحوم اپنے استاد کا قول نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ان کا خیال تھا کہ علماء ازہر اور ان کی قسم کے اور بڑے بڑے شیوخ علماء وہ لوگ ہیں جن کی اصلاح کی امید ہی باقی نہیں ہے۔ پرویز وغیرہ کیا کر سکتے ہیں؟ جب جامعہ ازہر کا یہ حال ہے تو اسی کے خطوط پر متشکل ہمارے ہاں کے دارالعلوموں کے متعلق بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم طبقہ علماء کے سرخیل اور امام الہند سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی مشہور تصنیف تذکرہ میں علماء کی سیرت و کردار کا جو نقشہ کھینچا ہے، میں اس سے درگزر کرتا ہوں۔ ان کے علم کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ مدتیں حل کرنے کے بعد یہ حقیقت کھلی کہ امت اسلامیہ کے تمام مقاصد و مقاصد کی اصلی جڑ 2 ہی چیزیں ہیں جن کو یونانیت
اور عجمیت سے تعبیر کرنا چاہیے. سارے درگودار و ثمرات فساد کا انہی سے ظہور و نمود ہوا. آج ہمارے مدارس میں جو علوم باسم اصل و اساس علوم شرعیہ پڑھائے جاتے ہیں، اگر کسی صاحب حکمت کی نظر کیمیائی ان کی تحلیل و تفریق کرے تو کھل جائے کہ کس قدر حصہ ان کا شریعت عقلیہ اور دین الخالص سے مرتب ہے اور کس قدر اس فتنہ عالم آشوب یونانیت اور عجمیت سے کوئی شے اس سے نہ بچی، حتیٰ کہ علوم الہیہ و بلاغت و بیان اور امن جزیات اعمال رسوم و حیات معاشرت وغیرہ ذالک. جب یہ حال علوم شرعیہ بلکہ نام نہاد اصولیہ کا ہے تو پھر ان اساطیر و اوہام کا کیا پوچھنا جن کو بلفظ شریف معقولات پکارا جاتا ہے. یہ ابو الکلام آزاد لکھتا ہے ان کے علم کے متعلق. گزرے ہوئے لوگوں سے آگے بڑھیے تو جو لوگ آج اس طبقہ میں موجود ہیں وہ بھی اس تنقید میں ان سے پیچھے نہیں. سید علامہ مودودی صاحب طبقہ علماء کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ طبقہ جس ماحول سے تعلیم و تربیت پا کر آتا ہے اور جس ماحول میں زندگی بسر کرتا ہے وہاں دین کے مہمات اور قوم کے مسائلوں کے لیے کوئی جگہ نہیں. تمام دلچسپیاں سمٹ کر چھوٹی چھوٹی نظامی باتوں میں جمع ہو گئی ہیں. یہ لوگ زمانے کے موجودہ رجحانات اور ذہنیتوں کی نئی ساخت کو سمجھنے کی قطعاً کوشش نہیں کرتے. جو چیزیں مسلمانوں کی نئی نسلوں کو اسلام سے بیگانہ کر رہی ہیں ان پر اظہار نفرت تو ان سے جتنا بھی طے کرا دیجیے، لیکن اس زہر کا تیاق بہم پہنچانے کی زحمت وہ نہیں اٹھا سکتے. جدید حالات میں مسلمانوں کے لیے جو پیچیدہ علمی اور عملی مسائل پیدا کر دیے ہیں ان کو حل کرنے میں ان حضرات کو ہمیشہ ناکامی ہوتی ہے. اس لیے کہ ان مسائل کا حل اجتہاد کے بغیر ممکن نہیں اور اجتہاد کو یہ اپنے اوپر حرام کر چکے ہیں. اسلام کی تعلیمات اور اس کے قوانین کو بیان کرنے کا جو طریقہ آج ہمارے علماء اختیار کر رہے ہیں وہ جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو اسلام سے مانوس کرنے کے بجائے الٹا متنفر کر دیتا ہے. اور بسا اوقات ان کے مواعظ سن کر یا ان کی تحریروں کو کر کر بے اختیار دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ خدا کرے کسی غیر مسلم یا بھٹکے ہوئے مسلمان کے چشم گوشت تک یہ سدائے بے ہنگام نہ پہنچنے. یہ ہے خود ان کے گھر کی شہادت ان کے علم کے متعلق سے دیا ہے. آپ کو غالباً اس کا علم ہوگا کہ جس درس نظامیہ کی تکمیل کے بعد ان حضرات کو عالم ہونے کی سند ملتی ہے قرآن کریم اس کے نصاب ہی میں داخل نہیں. 7 سال یا بعض اوقات 10 سال تک کے وہاں رہتے ہیں. اس سارے نصاب میں اور سب کچھ آپ کو ملے گا. اگر نہیں ملے گا تو قرآن کریم کا نام نہیں ملے گا. صرف آخری سال سورہ بقرہ کی تفسیر بیضاوی تبرکاً پڑھا دی جاتی ہے. لہذا اس طبقہ کی طرف سے اگر قرآنی حقائق کی مخالفت ہوتی ہے تو یہ بیچارے معذور ہیں. قرآنی حقائق کا ادراک ان کے بس کی بات نہیں. یہ خود رمیدہ چدانت نوائے من یہ کداس، یہ خود رمیدہ چدانت نوائے من یہ کداس، جہان ہے جگ رستے جہان من جگ رست. ان کا قصور وہ ہے جس کی طرف حضرت علامہ نے یہ کہہ کر اشارہ کیا ہے کہ تیری نگاہ سے روم آیا، ہاتھ ہے کوتا،
تیری نگاہ تیرے مایا، ہاتھ ہے کوتا تیرا گناہ تو نخیل بلند کا ہے گناہ۔ شکوہ ان کو ہے کھجور کا درخت جھاڑیوں کو نہیں بن گیا دیروں کی، یہ نہیں کہ میرا ہی ہاتھ چھوٹا ہے اوپر کیوں نہیں پہنچ رہا۔ تیری نگاہ تیرے مایا، ہاتھ ہے کوتا تیرا گناہ تو نخیل بلند کا ہے گناہ۔ جو بات ان کی ذہنی دسترس سے باہر ہو وہ ان کے نزدیک کفر ہوتی ہے، اور اس کفر کی مخالفت جہاد عظیم۔ اگر انہیں کہیں ایسی تعلیم مل جائے جس سے یہ قرآن کریم کا پیش کردہ تصور حیات اور اس کے حقائق و غوامض سمجھنے کے قابل ہو جائیں تو پوچھیے نہیں کہ ان کی حالت کیا سے کیا ہو جائے۔ کیا جانیے کیا کہتا، کیا دیکھتا، کیا کرتا، کیا جانیے کیا کہتا، کیا دیکھتا، کیا کرتا، ظاہر کو بھی گھر دیتا مجھ جیسی خدا آنکھیں۔ مفت اس کا ہے برادران عزیز، جب قرآن کریم سمجھ میں آنے لگ جائے برادران عزیز تو پھر انسان کا دامن نگاہ چھوٹی چھوٹی جزیات اور کڑی اختلافات میں الجھتا ہی نہیں۔ اس کی نظر بہت بلند اور اس کی فکر کا دائرہ بڑا وسیع ہو جاتا ہے۔ اس کی نگاہ دین کے مہمات اصول اور زندگی کے اہم عملی مسائل پر ہوتی ہے۔ وہ ہر اس شخص کو اپنے سے قریب کر لانے کی کوشش کرتا ہے جس کا رجحان ذرا سا بھی دین کی طرف ہو۔ اگر ان حضرات کو توفیق نصیب ہو کہ یہ قرآن کے حقائق سے گہرا یاد ہو سکے تو یہ آپ احباب کو سب سے زیادہ اپنے قریب پائیں۔ جس کی نگاہ قرآن پر ہو اس کی تو کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ جو قرآن سے قریب ہو وہ اس کا عزیز ترین دوست اور رشتہ دار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں ان حضرات سے کہا کرتا ہوں کہ وہ تو وہ ہے، تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر پہ دیکھو، وہ تو وہ ہے، تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ انہیں تعلیم ہی کچھ اس انداز کی ملتی ہے جس سے یہ خدا کی اس کتاب عظیم کی طرف آنے ہی نہیں پاتے، اور چونکہ انہیں بتایا یہ جاتا ہے کہ جو کچھ اس کے مطابق نہ ہو جو تمہیں پڑھایا گیا ہے وہ کفر اور باطل ہے، اس لیے یہ حضرات قرآن اور قرآن پیش کرنے والوں کی اس طرح مخالفت کرتے ہیں۔ یہ ہے مخالفت کرنے والوں کا وہ گروہ جو بربنائے جہالت قرآنی فکر کی مخالفت کرتا ہے۔ انہیں کو وہ شاطر اپنا اعلی کار بنا لیتے ہیں جو اپنے مفاد کی خاطر قرآنی فکر و نظام کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ قرآن کریم کی یہ آواز اب اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اس کا سیل روا مخالفت کی اس خط و خاشاک سے رک نہیں سکتا۔ رہے نہ رند، یہ زاہد کے بس کی بات نہیں، رہے نہ رند، یہ زاہد کے بس کی بات نہیں، تمام شعر ہے دو چار بس کی بات نہیں، رہے نہ رند، یہ زاہد کے بس کی بات نہیں، تمام شعر ہے دو چار بس کی بات نہیں۔ جن سروں میں خدا کی اس کتاب عظیم کا سودا سما جائے ان کی زبانیں اس کے تذکرہ سے کب رک سکتی ہیں؟ ان کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بڑھتا ہے اور ذوق گناہ یا سزا کے بعد ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس بلند والا مقصد کے حصول کے لیے وقف ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے ابدی حقائق
تابندہ ستاروں کی طرح جگمگ جگمگ کرتے دنیا کے سامنے آ جائیں اور خدا کا متعین کردہ نظام دنیا میں عملاً متشکل ہو جائے، تاکہ نئے انسان جن تاریکیوں میں الجھ کر صحیح راستہ کھو چکی ہے وہ تاریکیاں چھٹ جائے اور جنت سے نکلے ہوئے آدم کو پھر سے جنت میں جانے کا کہکشانی صراط مستقیم مل جائے۔ یہ مقصد حاصل ہو جائے برادران عظیم، تو اس کے لیے انہیں جو سزا بھی دی جائے یہ اسے انتہائی مسرت سے برداشت کریں گے۔ آئے کچھ اجر کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے بے عذاب آئے، آئے کچھ اجر کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے جو عذاب آئے اور دانے مینا سے ماں صاحب اترے، دست ساقی میں آفتاب آئے، ہر رگے خون میں پھر چڑھانا ہو، سامنے پھر وہ بے نقاب آئے، اس کے بعد آئے جو عذاب آئے، اور اس طرح زمین اپنے نشو و نما دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھے۔ دنیا انہیں جو جی میں آئے کہے، ان کی انتہائی آرزو یہ ہے کہ جب یہ بحضور داور محشر جائیں تو ان کا شمار اس گروہ میں نہ ہو جس کے متعلق حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بدرگاہ رب العزت شکایت کر رہے ہیں کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے اللہ یہ تھی وہ قوم کہ جس نے تیرے قرآن کو چھوڑ ہوا تھا۔ خدا کرے برادران عزیز یہاں جو سزا بھی آئے اسے دیکھ لیجیے گا، اس سے بچیے گا کہ قیامت میں آپ کا شمار اس گروہ میں نہ ہو کہ جس کے متعلق حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ میری وہ قوم ہے، میری قوم، میرے ماننے والوں کی وہ قوم کہ جس نے تیرے قرآن کو اس طرح سے جکڑ رکھا ہوا تھا، اس کونے میں اگر شمار نہیں ہوتا تو پھر جو سزا بھی ملتی ہے ہمارے لیے برادران عزیز وہ جنت کے پھول بن جائے۔ آپ کو برادران عزیز اس حقیقت کا علم ہے کہ میں شروع سے یہ اعلان کرتا چلا آ رہا ہوں کہ میں قرآن کریم کا طالب علم ہوں۔ میں جو کچھ قرآن مجید سے سمجھتا ہوں کچھ بلا کم و کاس دوسروں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے جو کچھ سمجھا ہے وہ حرف آخر ہے یا اس میں اصلاح کی گنجائش نہیں۔ میرے اس اعلان پر میری تصانیف شاہد ہیں۔ میں ہمیشہ ارباب نظر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ میری قرآنی فکر کو تنقیدی نگاہ سے دیکھیں اور اگر انہیں کسی جگہ کوئی صحیح یا حکم نظر آئے تو اس سے مجھے مطلع فرمائیں، میں ان کا شکر گزار ہوں گا۔ لیکن اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ صحیح اور غلط کا معیار قرآن کریم ہو۔ میں اپنی بصیرت کے مطابق قرآن پیش کرتا ہوں، اس لیے اسے قرآن ہی کی کفایتی پر پرکھنا چاہیے۔ اگر میری کوئی بات قرآن کے خلاف ہے اور کوئی جاہل اور عامی بھی اس کی نشاندہی کرتا ہے تو میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ لیکن اگر کوئی فرد یا افراد کی جماعت خواہ و گروہ کثیر ہی کیوں نہ ہو یہ کہتی ہے کہ جو کچھ تم کہتے ہو وہ ہمارے معتقدات کے خلاف ہے اس لیے غلط اور خلاف دین ہے تو میں اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ میں جس خدا پر ایمان لایا ہوں اس کا حکم یہ ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔
جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اس کو چھوڑ کر اور سرپرستوں اور مددگاروں کی پیروی مت کرو۔ یہ ہے میرے نزدیک غلط اور صحیح، حق اور باطل اور کفر اور ایمان کا معیار کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو کتاب خداوندی کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یہی لوگ تو ہیں جنہیں کافر کہا جاتا ہے۔ یہ میرے لیے برادران عزیز حرف آخر اور قول فیصل ہے۔ اگر کسی کے نزدیک یہ کفر ہے تو مجھے اس کفر پر ناز ہے، خدا اسی پر مجھے زندہ رکھے اور اسی پر مجھے موت۔ اب برادران عزیز دوسری طرف آئیے۔ میں نے جو کہا ہے کہ فطرت بعض اوقات خود مخالفین کی مخالفت سے حق کی تائید کا کام لے لیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ احباب قرآنی آواز کے پھیلانے کے سلسلے میں اپنی سعی و کاوش میں سست رو ہو جائیں، قطعاً نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ٹھوکر یعنی فال نہر کے پانی کی رفتار کو تیز کر دیتی ہے، لیکن اسی نہر کی رفتار کو جس کا پانی ٹھوکر کو پھاند کر آگے بڑھ جائے، اگر نہر کے پانی کی سطح ٹھوکر کی بلندی سے نیچی ہو تو وہ نہر جوہر بن جاتی ہے اور اس کی روانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مخالفت کی تیزی کے ساتھ آپ کی کوششیں تیز سے تیز تار ہوتی جائیں۔ اس ضمن میں عزیزان من میں ایک اہم نقطہ کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ میں سے جو حضرات کچھ عرصے سے اس تاریخ کے ساتھ وابستہ ہیں وہ تو اس حقیقت کو سمجھ چکے ہیں، لیکن نوعارض احباب جو ایک خاص ولولہ لے کر شریک محفل ہوتے ہیں انہیں اس نقطہ کے سمجھنے میں ذرا وقت لگتا ہے۔ جو کچھ میں اس مقام پر کہنا چاہتا ہوں اس کا اولی مخاطب یہی طبقہ ہے۔ ان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی عملی پروگرام نہیں، جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی متعدد بار عرض کر چکا ہوں۔ ہمارے ہاں ہنگامی تحریکوں اور سیاسی جماعتوں نے اس قسم کا تصور عام کر رکھا ہے کہ جس پروگرام میں ہنگامہ خیزیاں اور شور انگیزیاں نہ ہوں وہ پروگرام عملی نہیں ہوتا۔ عملی پروگرام کے لیے بگولوں کا سا رقص اور طوفان کا سا جوش و خروش ضروری ہے۔ طلوع اسلام اپنی نوعیت کی پہلی اور منفرد تاریخ ہے جس کا مقصد لوگوں کے قلب و نگاہ میں ایک بنیادی تبدیلی پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن کریم کی تعلیم سے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کسی قوم میں نفسیاتی تبدیلی نہیں ہوتی اس کی حالت بدل نہیں سکتی۔ طلوع اسلام کا مقصد قوم میں اس نفسیاتی تبدیلی کا پیدا کرنا ہے، اور یہ مقصد ہنگامہ آرائیوں سے حاصل نہیں ہو سکتا، خاموش لیکن استقامت آمیز تبلیغ سے ہو سکتا ہے۔ لاہور کا تو مجھے علم نہیں، لیکن کراچی میں برسوں تک ایک عجیب منظر دکھائی دیتا رہا۔ شام کے وقت شہر کی سب سے بارونق سڑک الفنسن اسٹریٹ کے چوراہے پر ایک کونے میں ایک یورپین نوجوان خاموش کھڑا دکھائی دیتا۔ کراچی کے احباب نے شاید دیکھا ہو، یہ عجیب منظر تھا۔ وہاں عمدہ سوٹ میں ملبوس، ایک تھیلا گلے میں لٹکائے اور ہاتھ میں ایک پیمفلٹ لیے خاموش کھڑا ہے۔
خاموش، پتھر کے بت کی طرح خاموش، 2-2 3-3 گھنٹے ہر روز اسی طرح کھڑا رہتا۔ اگر کسی نے آگے بڑھ کر پیمفلٹ مانگا تو اس نے زبان سے ایک لفظ کہے بغیر ہاتھ والا پیمفلٹ اسے دے دیا اور ایک اور پیمفلٹ نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ میں نے اسے ہفتوں، مہینوں، برسوں اسی طرح دیکھا۔ اس قسم کے اور نوجوان بھی شہر کے مختلف مقامات پر اسی طرح کھڑے ملتے۔ یہ ایک عیسائی تبلیغی ادارہ کے مشنری تھے۔ لوگ ان کی اس بے معنی حرکت کا مذاق اڑاتے، لیکن جب ان کی رپورٹ شائع ہوتی تو اس سے معلوم ہوتا کہ ان کی وہ خاموش تبلیغ کس قدر گہرا اور وسیع اثر کرتی جا رہی تھی۔ وہ دراصل اس طرح متجسس لوگوں کا رخ اپنے مرکزی ادارہ کی طرف موڑ دیتے تھے۔ ہمارے سامنے بھی برادران عزیز اسی قسم کا پروگرام ہے۔ ہمارا مقصد قرآنی تعلیم کی تبلیغ ہے، یعنی اس فکر کو خود سمجھنا اور سمجھنے کے بعد دوسروں تک پہنچانا، لٹریچر کے ذریعے اور اس اور کو اچھی طرح سمجھ لیجیے برادران عزیز، لٹریچر کے ذریعے اور معاملات میں اپنے حسن کردار کے ذریعے۔ اس پروگرام کا میدان اس قدر وسیع ہے کہ یہ ختم ہی نہیں ہو سکتا، لیکن قرآنی پروگرام اور ان خاموش مشنریوں کے پروگرام میں ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ خاموش کھڑے رہ کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے۔ یہ زندگی کا منفیانہ پہلو یا نیگیٹو ایسپیکٹ ہے، اور عیسائیت کی خصوصی تعلیم قرآن مثبت پہلو، پازیٹو ایسپیکٹ کو سامنے لاتا ہے اور اسی کو صحیح طریق قرار دیتا ہے۔ یہ وہ طریق ہے جو ملت اسلامیہ کے مؤسس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا کی طرف سے اس وقت ملا جب آپ نے قوم کی حالت سے شدید طور پر متاثر ہو کر بدرگاہ رب العزت عرض کیا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتی، یا اللہ مجھے بتا تو صحیح کہ ان مردوں کو کس طرح زندہ کیا جائے، وہ طریقہ کیا ہے جس سے یہ مردے زندہ ہو جائے۔ وہ طریق کیا تھا؟ یہ کہ فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، یعنی وہی طریق جس سے وحشی پرندوں کو سدھایا جاتا ہے۔ ان پرندوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے سائے سے دور بھاگتے ہیں، ذرا سی آہٹ ہوئی اور وہ جھٹ سے اڑ گئے۔ ان پرندوں کو سدھانے کے لیے خاموش کھڑے رہنے سے کام نہیں چل سکتا، انہیں حسن سیرت سے اپنے ساتھ اس قدر مانوس کرنا پڑتا ہے کہ آپ انہیں کھلی فضا میں چھوڑ کر جہاں جی چاہے چلے جائیں، تم ادعوہن یاتین کا سایہ، تم ادعوہن یاتین کا سایہ، آپ کی آواز پر وہ دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آ جائیں گے۔ یہ مثبت پروگرام ہے، لیکن اس میں ہنگامہ آرائی کا کوئی دخل نہیں۔ دخل تو ایک طرف، اگر انہیں سدھانے کے دوران میں کہیں ذرا سی آہٹ ہو جائے یا آپ سے کوئی خلاف معمول اور غیر مانوس خفیف کی حرکت سرزد ہو جائے تو وہ فوراً بدک جائیں گے۔ لہذا اس کے لیے نہایت صبر و سکون کے ساتھ ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق چلتے جانا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ندی کی سی روانی اور چٹان کی سی استقامت کی ضرورت ہوگی۔ یہی ہمارا پروگرام ہے اور اسی پر ہمیں کار بند رہنا ہے۔ اس تبلیغ کے ذرائع میں
عند ضرورت اور حسب استدعائے وقت تبدیلی آتی رہے گی، لیکن کسی کی بےتاب یہ تمنا کا تقاضا کچھ ہی کیوں نہ ہو، ہمارے پروگرام میں ہنگامہ آرائی کا دخل کبھی نہیں ہو۔ جو احباب اس پروگرام میں شریک ہونا چاہے انہیں اس بنیادی حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں پروانے کی طرح جلنا ہے، مرغ سحر کی طرح شور مچانا نہیں۔ اس سلسلہ میں ایک اور ضروری بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ان کا تعلق بیشتر قدامت پرست مذہبی طبقہ سے ہوتا ہے کہ تعصب، ضد، حق درمی جن کا شعار ہوتا ہے، اور انہوں نے پہلے ہی سے فیصلہ کر رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کی سننی ہی نہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جس کے متعلق قرآن کریم نے کہہ دیا ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اور بیدار سے کہہ رہا ہے، یہ حضرات تحریک کے لیے بڑے ہی خطرناک واقع ہوئے ہیں اور ان کی اس حرکت کی روک تھام نہایت ضروری ہے۔ اس کا طریق یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی شخص تاریخ، اس کے نظریات یا میرے عقائد و مطلب کے متعلق کچھ پوچھے تو یہ دیکھیے کہ اس کا جواب ادارے کی طرف سے شائع کردہ کسی کتاب، رسالہ یا پیمفلٹ میں ہے۔ اگر ہو تو دریافت کرنے والے سے کہیے کہ میں فلاں تحریر آپ تک پہنچا دوں گا، اس میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ اگر آپ کی دانست میں اس کا جواب شائع شدہ لٹریچر میں نہ ہو تو اس سے کہہ دیجیے کہ اس کے متعلق مجھے علم نہیں، ادارے کا پتہ یہ ہے، آپ ان سے براہ راست دریافت کر لیجیے۔ مختصراً یہ کہ آپ اپنی طرف سے اس قسم کے سوالوں کا جواب بالکل نہ دیجیے۔ سند تحریر کی ہے، اس کے سامنے تحریر پیش کیجیے۔ زبانی باتیں روایات کے تابع آ جاتی ہیں، روایات میں نہ الجھیے۔ اور آپ تو ساری دنیا کو کہتے ہی یہ ہے کہ روایت سند نہیں ہے، لیکن آپ اتنی روایتوں میں خود الجھ رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ انہیں کو سند ماننے لگ جائیں، اور وہ کیوں نہ مانیں جبکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بڑا گہرا تعلق اس تاریخ کے ساتھ ہے، تو آپ کی تاریخ ساری مجموعہ بن کے رہ رہی ہے ان روایات کا۔ اس لیے برادران عزیز، میں مختلف مذہبوں کے نمائندہ حضرات سے درخواست کروں گا کہ وہ براہ کرم اپنے اراکین تک اس سلسلہ میں کڑی نگاہ رکھے، اور اگر کوئی رکن اس کی خلاف ورزی کرے تو اس سے مواخذہ کرے۔ اگر کوئی رکن تنبیہ کے باوجود اس سے باز نہ آئے تو سمجھ لیجیے کہ وہ آپ کے ساتھ شامل ہی آپ کی تاریخ کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوا ہے۔ تاریخ کو اس سے بچاتے رہیے۔ اس مقام پر میں یہ اعلان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ طلوع اسلام صرف ان باتوں کا ذمہ دار ہے جو اس نے اپنی تحریروں میں پیش کی ہیں، ان کے علاوہ وہ کسی بات کا ذمہ دار نہیں، خواہ اسے کوئی بھی اس کی طرف منسوخ کیوں نہ کرے۔ اب میں عزیزان من اس خطاب کے سب سے اہم گوشے کی طرف آتا ہوں۔ آپ قرآنی تعلیم کو صحیح طور پر سمجھنے کا ولولہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، یہ بڑی مبارک بات ہے، لیکن
قرآن کریم کا سمجھ لینا مقصود بالذات نہیں، اسے سمجھا اس لیے جاتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اگر قرآن کریم کا صحیح مفہوم ہماری سیرت و کردار میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا تو یہ ذہنی تفریح سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر اس سے ہمارے قلوب کی گہرائیوں میں کوئی ایسا انقلاب پیدا نہیں ہوتا جس کی جھلک ہماری روزمرہ کی زندگی میں نہ پائی جائے تو ایسی قرآن فہمی محض مشاعروں کی بات ہے جس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل نگاہ مسلمان ہوں تو کچھ بھی نہیں۔ اور دل نگاہ کی اس مسلمانی کا مظاہرہ ہماری رفتار و گفتار و کردار سب میں ہونا چاہیے۔ اگر ہماری سیرت پاکیزہ، نگاہ بلند، کردار پختہ اور معاملات صاف نہیں تو ہم میں اور ان لوگوں میں کیا فرق ہے جن کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ وہ قرآن کی تعلیم کو صحیح طور پر نہیں سمجھتے، وجود اس کے کہ ہم اپنے آپ کو یہ کہہ کر فریب دے لیں کہ ہم ان سے بہت آگے ہیں کیونکہ ہم قرآنی تعلیم کو ان سے بہتر سمجھتے ہیں۔ قرآن سمجھنے والوں کی زندگیاں ایسی ہونی چاہیے جن سے وہ چلتے پھرتے دوسروں سے ممتاز و متمیز نظر آئیں، اور جس کسی کو ان سے کبھی واسطہ پڑے وہ ان کے حسن معاملے سے متاثر ہو کر بے اختیار پکار اٹھے کہ دیدہ مرد دروں تحت الردان۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہمارے پیش نظر پورے کے پورے معاشرے میں قرآن انقلاب پیدا کرنا ہے، لیکن اس سے یہ معنی نہیں کہ جب تک معاشرے میں ایسا انقلاب نہ آ جائے ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ کریں۔ غلط معاشرے کی بعض مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں جن پر انفرادی طور پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے، لیکن زندگی کے جن دائرے میں ہم مجبور نہیں وہاں کون سی چیز معنی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے اندر حسن سیرت پیدا نہ کریں۔ اپنی ہر کمزوری کے لیے معاشرے کی مجبوری کو فکر بنا لینا بہت بڑی خود فریبی ہے۔ قرآن کا نام لینے والوں کو زور نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو اس قسم کی خود فریبی میں مبتلا رکھیں۔ صداقت، اخوت، محبت، شفقت، حسن معاملہ، ایفائے عہد، کشادہ نگم، وسعت ظرف، تحمل، بردباری، پاکیزگی خیالات، صفت قلب و نظر، یہ ہمارے امتیازی نشانات ہونے چاہیے۔ میں نے ان چند خصوصیات کا ذکر محض مثال کے طور پر کیا ہے، مجملاً یہ سمجھیے کہ ہماری ساری زندگی سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب میں ڈھلی ہوئی ہونی چاہیے کہ قرآن فہمی کا فطری نتیجہ یہ ہے اگر بعین رسیدی تمام بھی نہدی۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارا رہن سہن نہایت پر وقار اور سنجیدہ ہو اور ہم سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جو پایا ثقافت سے جڑی ہوئی ہو۔ آپ چلتے پھرتے شریف انسان دکھائی دیں جو خود بھی امن سلامتی میں رہے اور دوسروں کے لیے بھی امن سلامتی کے قیام در اور آرزو مند ہوں۔ آپ کے ہاتھوں کسی پر ظلم اور زیادتی نہ ہو، اس کے برعکس عدل اور احسان آپ کا شعلہ زندگی ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ سے کوئی حرکت ایسی سرزد نہ ہونے پائے جس سے اس خطہ زمین کے استحکام میں ذوق آنے پائے، اس لیے کہ ہماری درخشندہ امیدیں اور تابناک آرزوئیں اسی خطہ زمین سے وابستہ ہیں۔ ہم جس جنتی معاشرے کا قرآنی تصور عام کر رہے ہیں اس کی عملی تشکیل اسی خطہ میں ہو سکے گی۔ عام لوگوں کے لیے یہ خطہ زمین محض ایک مملکت ہے، لیکن ہمارے لیے قرآنی زندگی بسر کرنے کا ناجنسک ذریعہ
اور نئے انسان کو موجودہ جہنم سے نکالنے کا دروازہ، اس سے ہمارے نزدیک اس کی قابلیت کی اہمیت واضح ہے۔ ہمارے ایک طرف ہندو جیسے تنگ نظر دشمن کے مضموم عوام ہیں جو اپنی کئی جگہوں کی غلامی اور محکومی کا انتقام ہم سے لینا چاہتا ہے، دوسری طرف روسی کمیونزم کا بنائے بے درمان ہے کہ اس فیل سبک سیر زمین گیر کے آگے عقل نظر علم و ہنر ہے خط و خاص۔ ان ملک کے اندر خود ایسے عناصر موجود ہیں جو تحریک پاکستان کے سخت دشمن تھے اور جو اب مقدس نکادوں کی اوٹ میں ملک میں تخریب و انتشار پیدا کر کے اپنی شکست کردار کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ قبیل اسلام کے خلاف ہنگامہ آرائی میں دیکھیے کتنا بڑا عنصر ان گروہوں کا ہے جن سے یہ تحریک پاکستان کے زمانے میں مدد آزما تھا، کیونکہ وہ اس تصور کی مخالفت کرتے تھے اور اسے دین کے خلاف ستاتے تھے۔ ان کے سینے میں وہی پرانے زخم ہیں جو اب تک مندمل نہیں ہو سکے۔ یہ لوگ آپ کو ہر طرح سے اشتعال دلائیں گے، لیکن آپ نے ضبط کے دامن کو ہرگز ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ یہ امر میر ہزار مسرت اطمینان ہے کہ گزشتہ دنوں آپ کی تاریخ کے خلاف جو ہنگامہ آرائی کی گئی اور آپ احباب کو بری طرح اشتعال دلایا گیا، اس میں کسی ایک جگہ بھی صبر و سکون کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا گیا۔ میں آپ احباب کو اس پر دلی مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں اور اس کا یقین دلاتا ہوں کہ ادارہ آپ کی ان پریشانیوں سے غافل نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ایک بات ہے، ہم اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں، اس کے تدارک کے لیے تدابیر بھی ہمارے پیش نظر ہیں، لیکن جیسا کہ محترم صدر صاحب نے ابھی فرمایا، اس کے لیے کل صبح کا سیشن مختص کر دیا گیا ہے جس میں آزاد یہ بھی بتائیں گے کہ انہیں کس طرح ستایا گیا، اور ہم یہ بھی عرض کریں گے کہ اس کے لیے کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن باہر کر میں آپ آداب کو اس پر دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سب نے اس اشتعال پر صبر اور ضبط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ہماری تعلیم کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہماری دعوت فرقہ بندی اور پارٹی بازی کے خلاف مسلسل جہاد ہے، کیونکہ امت میں تفرقہ خواہ وہ مذہب کے نام سے ہے یا سیاست کے، دین کی یکسر نقیض ہے۔ دین وحدت انسانیت کا علم بردار ہے جس کی منزل اول وحدت امت ہے۔ اس لیے آپ سے کوئی حرکت ایسی سرزد نہیں ہونی چاہیے جس میں فرقہ بندی اور گروہ سازی کا فائدہ تک بھی پایا جائے، کیونکہ عملی سیاست میں حصہ لینا ہمارے پروگرام میں نہیں۔ اس لیے ہمیں سیاسی ہنگامہ آرائیوں سے بھی کوئی واسطہ نہیں۔ ہمارے سامنے تو بس ایک ہی پروگرام ہے، اور وہ یہ کہ قرآن کریم کی تعلیم کو صحیح طور پر خود بھی سمجھیں اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور اس کے مطابق اپنے اندر اور دیگر افراد امت کے اندر ایسی نفسیاتی تبدیلی پیدا کرتے جائیں جس سے ہمارا معاشرہ قرآنی خطوط پر متشکل ہو سکے۔ میرا مسلک برادران عزیز یہ ہے کہ نہ از ساقی نہ از پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم۔ جو کچھ میں پیش کرتا ہوں اس میں اگر فہمن کوئی ایسی بات آ جاتی ہے جو قرآن کریم کے منشا کے مطابق نہیں تو زمانہ اسے خود بخود مٹا دے گا۔ جو کچھ قرآن کے مطابق ہے وہ ہزار مخالفتوں کے باوجود زندہ رہے گا اور آگے بڑھے گا،
اس لیے کہ کائنات میں محض اتباع خدا کے قانون کے مطابق واقع ہوتا ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اس لیے اگر ہماری کوئی بات قرآن کے مطابق ہے اور ہمارا زمانہ اسے قبول نہیں کرتا تو آنے والا زمانہ اسے قبول کرے گا. اگر میری بات حق پر مبنی ہے تو مجھے یقین ہے کہ روش دہر کا ہر نقش پکارے گا مجھے. اگر میری بات حق پر ہے تو مجھے یقین ہے کہ روش دہر کا ہر نقش پکارے گا مجھے. یہ نہ سمجھے کہ مجھے تک میرا افسانہ ہے. میں نے برادران عزیز 25-30 برس پورے اپنے سامنے جو قرآنی پروگرام رکھا تھا، میری انتہائی بے بضاعتی کے باوجود اس کی ایک کڑی یہ پوری ہوتی گئی کہ جب میں اپنی قطع کردہ منزل پر نگاہ باز گشت ڈالتا ہوں تو خود میری سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ یہ کیسے طے ہو گئی. اس کے لیے میں جہاں بدرگاہ سمدیت معاد قدم قدم پر سجدہ تشکر و امتنان ادا کرتا ہوں، وہاں آپ مخلص احباب کی بے لوث رفاقت اور بے پناہ محبت کے لیے اپنے دل کی گہرائیوں سے شکرگزار ہوں کہ آپ کی رفاقت کے بغیر یہ طویل اور دشوار گزار منزل کبھی طے نہ ہو سکتی. میں نے اب تک جو کچھ پیش کیا وہ ملک کے اردو دان طبقہ تک محدود تھا. اب میں اس سلسلہ کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور نہ صرف اپنے ملک کے انگریزی خواہ طبقہ تک اس آواز کو پہنچانا چاہتا ہوں بلکہ یورپ اور امریکہ کے ان مفکرین اور مدبرین کو بھی اس کے دائرے کے اندر لانا چاہتا ہوں جو قرآنی نظام تصورات کو سمجھنے کے لیے ہمہ تن شوق نظر آتے ہیں اور جن کے تقاضے اب اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ انہیں زیادہ عرصہ تک ٹالا نہیں جا سکتا. آپ احباب یہ سن کر خوش ہوں گے کہ اس سلسلے میں بھی کام شروع ہو چکا ہے. الحمدللہ علی ذالک حمدا کثیرا. اس کے بعد میرے پروگرام کی اہم اور شاید آخری کڑی ایک ایسی درسگاہ کا قیام ہے جس میں قوم کی نئی نسل کا قلب و دماغ صحیح قرآنی طالب میں ڈھل سکے اور ان کی صلاحیتیں پورے طور پر نشو و نما پا کر انسانیت کی فوج و فلاح کے کاموں میں صرف ہوں. ظاہر ہے کہ یہ پروگرام بڑا ہمت طلب اور وسیع ذرائع کا متقاضی ہے، لیکن 2 اگست کا نیم کو ہنوز از ظفور عشق سوداست در سرنگ کے بکاما ذرا ورست. میری ساری عمر اور اس کے عوام اس ایک یقین محکم کے سہارے زندہ و پائندہ رہے ہیں کہ مسلم ہستی سینہ راؤ از آرزو آباد دار. مسلم ہستی سینہ راؤ از آرزو آباد دار. ہر زمان پیش نظر لا یخلف المیعاد دار. میرے سامنے جب بھی کوئی نیا پروگرام آیا میرا انداز یہی رہا ہے کہ میں اس کے لیے جس قدر اسباب و ذرائع میسر آئے انہیں لے کر اس رب کریم کے آستان عالیہ پر جھولی پھیلا کر حاضر ہو گیا اس درخواست کے ساتھ جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کی تھی کہ جو نہ بے بذات مزجات
ایسے نمل کہنا تصدق علیہ، ہم یہ حقیر سی پونجی لے کر حاضر ہو گئے ہیں، ہمارے پاس یہی ہے، ہم اس کو معاوضے میں کچھ نہیں چاہتے، آپ اسے قبول کر لیجیے اور ہمیں ہماری ضرورت کے مطابق چندہ دے دیجیے۔ میں اس درخواست کے ساتھ اس آستان عالیہ پر ہمیشہ جھولی پھیلا کر کھڑا ہو جاتا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ اس بارگاہ عاجز نواز نے مجھے کبھی مایوس نہیں لوٹایا، لیکن اس سے بھی بڑی حوصلہ بخش تعلیم وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہمیں دی گئی ہے، اور وہ یہ کہ تمہارا کام اپنے فریضہ کی ادائیگی ہے، یہ دیکھنا تمہارا کام نہیں کہ اس کے نتائج کب مرتب ہوتے ہیں، یہ ہمارے قانون مقاصد کے مطابق ہوگا۔ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، اس لیے ہمیں اس کی فکر کیوں ہے کہ ہمارے پیش نظر پروگرام کی تکمیل کب ہوگی؟ ہم سے تو کہا یہ گیا ہے کہ در طلب کوش مدے دامن امید دست دولت ہست کے یادی سرے رہے جاتے، ہمیں نتائج سے بے پرواہ اپنی دھن میں آگے بڑھتے چلے جانا چاہیے۔ اگر ہمارا پروگرام قانون خداوندی کے مطابق ہے، ہمارے ارادے نیک اور ہمت میں استقامت ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ زود یا بدیر اس کے خوشگوار نتائج مرتب نہ ہوں کہ مالزی اجر محسنین اس خدا کا ارشاد ہے جس کا ہر وعدہ سچا ہوتا رہا۔ باقی رہی قرآنی تصور حیات نظام کی مخالفت ہے تو اس سے آپ قطعا متاثر نہ ہوں۔ میری نگاہیں افق عالم پر ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنے غلط نظام ہے زندگی کا ستایا ہوا انسان کس طرح ایک صحیح نظام زندگی کے لیے مضطرب بے قرار ہے۔ خدا کا نظام زمان اور مقام میں محدود نہیں، اس کا خطاب سارے عالم انسانیت سے ہے، اس لیے کسی ایک مقام میں اس کی مخالفت اس کے راستوں کو محدود نہیں کر سکتی، زمانے کے تقاضوں کو کوئی قوت روک نہیں سکتی۔ آپ پرانی آواز کی مخالفت کرنے والوں سے کہہ دیجیے کہ قفس ہے بس میں تمہارے بس میں نہیں، قفس ہے بس میں تمہارے بس میں نہیں، چمن میں آتش گل کے نکھار کا موسم، قفس ہے بس میں تمہارے بس میں نہیں، چمن میں آتش گل کے نکھار کا موسم، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ میں نے برادران عزیز جو کچھ آپ سے سردست کہنا تھا کہہ چکا، میں ایک بار پھر آپ احباب کی خدمت میں اس حسین و سادہ اجتماع میں شرکت کے لیے ہدیہ افتتاح گزاری پیش کرتا ہوا دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے ارادوں میں برکت، دلوں میں اخلاص، بازوؤں میں ہمت اور پاؤں میں استقامت عطا فرمائے، اور زندگی کے درختندہ اور تابناک مقصد جمیل کو لے کر آپ اٹھے ہیں۔ خدا کی کائناتی قوتوں کی تائید آپ کے شامل حال ہو، اور آپ تمام موانع پر قابو پاتے ہوئے اس راہ میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ یا رضی آرزو من جو خوش ہے۔ یہاں آپ آئے ہیں تو اس ولیلہ کو لے کر کہ ضمیر نالا میں روشن چراغ آرزو کر دیں
چمن کے ذرے ذرے کو شہید گفتگو کر دیں، اور جب آپ یہاں سے جائیں تو اس عزم بلند کو ساتھ لے کر جائیں کہ نہ خانہ سلامت ہے تو ہم سرخی خون سے تزئین در دان حرم کرتے رہیں گے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ والسلام عليكم ورحمة الله۔